بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد صلوات اللہ کرنے والا ہے. مختصر گفتگو، مختصر سورہ اور مختصر آیت. اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے برادر محترم مسعود علی صاحب نے جب میں یہاں آیا فرشدہ تو نے کہا کہ بھئی توحید پر بیان کریے گا. تو موضوع تو بہت طویل ہے، طولانی ہے، اور ماشاءاللہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے. تو اس طویل موضوع کو، ایک بڑے موضوع کو میں کوشش کروں گا کہ مختصر بیان کروں. سب سے پہلے تو یہ ہے، عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے، اور یہ اساسی عقیدہ ہے. اساس یعنی بنیاد. اب یہاں اس پورے ایریے میں ماشاءاللہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے نا. جس گھر کی بنیاد صحیح ہو اس کی تعمیرات بھی مکمل نظر آئیں گی، لیکن اگر بنیاد ہی غلط ہو جائے تو جہاں جس بلندی تک وہ گھر جائے گا آپ کو خامی عیب ہی عیب نظر آئے گا. اب آپ کہیں گے کہ جناب اس عمر میں ہمیں عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں. دیکھیے، پروردگار عالم کی ذات، وہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی معرفت میں اور آپ اس کی معرفت کی وادی میں ہم کیسے اتریں اور کیسے اس کی معرفت حاصل کریں. دیکھیں، اردو میں ایک محاورہ ہے نا کہ جس کی کھاتا ہے اس کی لاتا ہے. کھا تو ہم اللہ کی رہے ہیں، پر نہیں معلوم کہ اس کی حمد و ثنا کیسے کریں، اس کی بارگاہ میں قیام اور رکوع و سجود کیسے کریں. میری اور آپ کی عبادت تو ایسی ہے کہ ادھر تکبیرۃ الاحرام کہیں نیت کی اور ادھر سورہ قرآن کو شروع کیا پڑھنا اور ادھر ادھر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے. میں اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میرا اور آپ کا عقیدہ کتنا ہے. اور ماشاءاللہ سبھی دعوے دار ہیں. 3 عقیدوں کے تو دعوے دار ہیں، اور چوتھا عقیدہ آخرت کا بھی ہے اور قرآن پر بھی ایمان ہے کہ توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، ولایت کا عقیدہ. لیکن سب سے پہلے جو بنیادی عقیدہ ہے، اساسی عقیدہ ہے، وہ توحید کا ہے. خالق دو جہان ہے، جو آیت مبارکہ یا سورہ قرآنی جو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، سورہ توحید کہا جاتا ہے، اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں خالق دو جہان نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے.
ایک یعنی واحد، واحد کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ احد ہے، احد واحد ایسی اکائی ہے کہ جو تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن احد ایسی اکائی ہے کہ جو تقسیم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کہیں گے اللہ ایک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے اللہ یکتا ہے، کیا بات، یکتا وہ اکائی ہے کہ جو تقسیم نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ذات کی معرفت حاصل کریں یا صفات کی معرفت حاصل کریں؟ ذات کی معرفت اگر کوئی کہے کہ میں حاصل کر لیا تو ناممکن ہے۔ تو اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے ذاتی طور پر یہاں موجود ہوں، اور کہاں پر موجود نہیں ہوں؟ اپنے گھر پہ موجود نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میری ذات محدود ہے نا، میں یہاں پر نظر آ رہا ہوں، اپنے گھر پر موجود نہیں ہوں۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کی ذات کو پہچان گیا، معاذ اللہ نعوذ باللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے کہا ذات تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے معاذ اللہ نعوذ باللہ جسم و جسمانیت میں قید کر دیا، اور جب جسم و جسمانیت میں قید کر دیا تو وہ کہیں پر ہو اور کہیں پر نہ ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو قرآن میں کہتا ہے ہر انسان کے لیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہاں کہاں ہے؟ وہ عالمین کا رب ہے، وہ کسی ایک خاص خطے کا پروردگار نہیں ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ تو جہاں جہاں تک عالمین ہے وہاں وہاں تک اس کی ربوبیت ہے۔ صلوات بیان کروں، بہت توجہ کریے گا۔ اب اس کی معرفت میں اور آپ کیسے حاصل کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس کی صفات، پھر اس کے بعد اس کی نشانیاں، نشانیاں جنہیں آیات کہا جاتا ہے۔ آپ وہ نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ خود انسان ایک بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کے ولی پر ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس وجہ سے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کے بعد نشانیاں، یہ پودے کہ ایک ایک پتے میں دو دو تین تین رنگ، یہ کیسی فن مصوری ہے۔ آپ مصور کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ کیسے تصویر تیار کرتا ہے، کیسے وہ سینری کو تیار کرتا ہے، آپ بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن جو قدرت کے مناظر ہیں انہیں آپ دیکھیں۔ سامنے آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ پودا لگا ہوا ہے، ایک پتے میں دو رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کیا ڈیزائننگ ہے، کیا اس کا رنگ ہے کہ کوئی گہرا رنگ ہے، کوئی ہلکا رنگ ہے۔ بہت توجہ کریے، اس کا مطلب ہے کہ خالق دو جہاں کی توحید پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ بہت توجہ کریے۔ اچھا، ایک بہت بڑی دلیل کیا ہے؟ اس وقت آپ کو یہ بلند و بالا درخت نظر آ رہا ہے، اس کا جو آخری پتا ہوگا وہ بھی سرسبز ہے۔ کیا بات، آج یہ گھر بنا ہوا ہے، اس گھر کی اگر بلندی پر آپ پانی لے جانا چاہیں تو آپ نے کیا کر رکھا ہے؟ باقاعدہ ایک موٹر کا انتظام کر رکھا ہے۔ وہ موٹر کیا کرتی ہے؟ پریشر بناتی ہے اور پانی کو اوپر کی جانب دھکیلتی ہے، وہ پانی اوپر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس درخت میں وہ کون سا نظام ہے کہ زمین کی جڑ سے پانی پتے آخری پتے تک پہنچ رہا ہے؟ وہ آخری پتے تک جو پانی پہنچ رہا ہے وہ پتے کو تازہ بھی رکھا ہوا ہے، وہ پتے کو زندہ بھی رکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اور پھر پھلدار درختوں کو آپ دیکھیں، کیسے پھلدار درختوں تک وہ پانی پہنچتا ہے۔ وہ پانی جو اس پھل میں آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ زمین کی جڑ سے آتا ہے۔ بھائی اللہ کی قدرت ہے نا، ایک ہی زمین ہے، ذرا سے فاصلے پر دو قسم کے پودے لگے ہوئے ہیں، ایک پودا دوسرے پودے کی خوشبو کو بھی نہیں چراتا، ایک پودا دوسرے پودے کے پھل کو بھی نہیں چراتا،
بھائی ایک درخت کے پھل کا ذائقہ کچھ اور ہے، دوسرے درخت کے پھل کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ ایک ہی کیاری میں مختلف پودے لگے ہوئے ہیں، ایک پھول کی مجال نہیں ہے کہ دوسرے پھول کی خوشبو کو چرا سکے، کیا بات ہے، اور دوسرے پھول کی مجال نہیں ہے کہ دوسرے پھول کی خوشبو کو چرا سکے، نہ رنگ کو چرا سکتا ہے نہ خوشبو کو چرا سکتا ہے۔ یہی تو خالق دو جہاں کی خالقیت ہے۔ صلوات پڑھے باوجود بہت اللہ کی آیات، یہ سبزہ، یہ لہلہات درخت، یہ دریاؤں کی روانی، یہ پرندوں کا اڑنا۔ پرندے کا اڑنا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی دلیل ہے نا، کہ وہ کیسے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور ہوا میں ان پروں کو لہراتا ہے اور پرندہ بلندی تک جاتا ہے۔ بہت توجہ کریے، یہ ہے اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں جس کے ذریعے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ میر انیس نے کیا خوب کہا، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگتا ہوں وہ تیری ہے۔ اور غالب کیا کہتے ہیں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ دیکھیے انسان کی آنکھ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ بھئی آپ جا رہے ہو، رات کا اندھیرا ہو، کوئی پودا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے یہ پودا نہیں کچھ اور ہے، لیکن جب قریب پہنچیں گے پھر معلوم ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے۔ مولا کائنات اللہ سے کون سا دل طلب کرتے ہیں، پروردگار وہ دل عطا فرما کہ جس دل میں آنکھ ہو اس آنکھ سے میں تیری نشانیوں کو دیکھ سکوں۔ تو علامہ اقبال معرفت کی منزل میں آگے بڑھتے اور کہتے ہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، انسان کی آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، ایسا دل اللہ سے طلب کرو جس دل میں آنکھ ہو، اور دل کی آنکھ سے تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، جتنا اس کی نشانیوں کو دیکھو اتنا اس کی معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھو۔ سبحان اللہ، وہ تسلسل کے ساتھ رزق عطا کر رہا ہے نا اپنے بندوں کو، جیسی مخلوق ویسا وہ رزق عطا کرتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ اب یہ روایت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، علامہ طارق جوہری علیہ مقامہ نے بیان کی اس روایت کو۔ کہا کہ ایک موقع پر مولا کائنات نے مسجد کوفہ کے منبر سے ایک مرتبہ اپنے دست بازو کو گھمایا، تو چاہنے والے نے پوچھا، یا ابو الحسن اس موقع پر آپ نے ہاتھ کیوں گھمایا؟ مولا کائنات نے فرمایا، میں نے کائنات کی مخلوقات کو رزق عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 18,000 عالمین میں جو مخلوقات ہیں انہیں رزق عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، اسے سنا اور سننے کے بعد واپس اپنے گھر گیا، اور پھر جب خطبے کا موقع آیا تو مولا کائنات نے خطبہ شروع کیا، اور خطبہ دیتے دیتے پھر ایک مرتبہ اپنے بازو کو گھمایا، اسے پھر عرض کیا، یا ابو الحسن آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا، میں نے کائنات کی مخلوقات کو رزق عطا کر دیا۔ پھر مولا کائنات نے فرمایا، جو تو لیبیا میں چونٹی کو چھپا کر لایا ہے تو اسے دیکھ، میں نے اسے بھی رزق دے دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اب جو اس نے لیبیا کو نکالا تو کیا دیکھا کہ اس چونٹی کے پاس چاول کا پورا دانہ ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، چاول کا آدھا دانہ ایک چونٹی کے لیے 6 مہینے کا رزق عطا ہوا کرتا ہے، میں نے تو اسے پورے سال کا رزق عطا کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں بابا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بابا۔ بہت توجہ کریے گا۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے مصور، تصویر بنانے والا۔ کتنی تصویریں اس وقت موجود ہیں؟ ایک بارش اس سے کم یا زیادہ کا چہرہ ہے، کتنی تصویریں موجود ہیں؟ اچھا، یہ تصویریں ایسی ہیں جتنے آپ کے دوست، احباب، اعزاء، اقربا جو موجود ہیں دنیا میں اور جو دنیا سے جا چکے، ان تمام کی تصاویر کو آپ اپنے ذہنوں میں لے کر، ہر ایک کی تصویر مختلف ہے یا نہیں؟ اچھا، چہرے پر
ایک ناک ہے، 2 لب ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 رخسار ہے، ایک پیشانی، ایک ٹھوڑی ہے، لیکن ہر ایک کا چہرہ مختلف ہے یا نہیں؟ بھئی آپ یا میں اگر فن مصوری کو سیکھیں تو ایک زندگی میں ہم کتنی تصویریں بنا لیں گے؟ 1000 10,000 15,000 20,000 1 لاکھ 2 لاکھ، اس سے زیادہ تو تصویریں نہیں بنا سکتے۔ اچھا میں اگر فن مصوری سیکھوں تو ابتدا میں اپنے فن میں ناقص ہوں گا، کہیں نہ کہیں خامی ہوگی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس فن میں پختگی آتی چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا جب عمر کا حصہ زیادہ بڑھ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ طاقت نہ رہے کہ میں مصوری کر سکوں۔ اس کا مطلب ہے میری ابتدا بھی ناقص اور میری انتہا بھی ناقص، لیکن وہ میں جو مصور اگر کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے فن مصوری کو سیکھوں، اور فن مصوری کو سیکھنے کے بعد اگر کوئی مجھ سے کہے کہ جناب آپ ایک تصویر بنا دیجئے تو میں کیا کہوں گا؟ بھئی مجھے کاغذ چاہیے، مجھے قلم چاہیے، مجھے پینسل چاہیے، مجھے روشنی چاہیے۔ تو دنیا کے مصور میں اور اس مصور میں کیا فرق ہے؟ دنیا کا مصور جب تصویر بنانا چاہتا ہے اسے روشنی چاہیے، وہ ایسا مصور ہے رحم مادر میں اندھیرا ہے، وہ تصویر پہ تصویر بنائے جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ رحم مادر میں اندھیرا ہے، وہ تصویر پہ تصویر بنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے حسین بن فضال ایک روز 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حسین بن فضال امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں فرزند رسول، اللہ نے انسانوں کو مختلف تصویروں پہ کیوں خلق کیا؟ امام نے فرمایا اگر وہ ایک تصویر پر سب کو خلق کرتا تو کوئی کہہ سکتا تھا مصور نے جب بھی تصویر بنائی ایک ہی تصویر بنی، اسے مختلف تصویریں بنا کر بدلا دیا کہ دیکھو ہم ہر تصویر بنانے پر قادر ہیں، لیکن 14 ایسے بنائیں گے جن کی رفتار بھی ایک ہوگی، جن کی گفتار بھی ایک ہوگی، ان میں ایسی شباہت ہوگی اگر مدینہ کی گلیوں میں 5ویں امام جا رہے ہوں گے اتنی شباہت ہوگی کہ مدینہ کے لوگ یہ کہیں گے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ کے رسول تشریف لے جائے۔ صلوات پڑھیں مدینے کے لوگ یہ کہیں گے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ کے رسول تشریف لے جائے۔ اور پھر اسی مصور سے حسین ابن علی نے اس کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ پروردگار مجھے نانا کا فراق برداشت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے رسول کی شبیہ حسین ابن علی کو عطا کی، رسول کی شبیہ عطا کی، اور جب پیغمبر ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو گئے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، رخصت ہو گئے، اصحاب مسجد میں تشریف فرما ہے۔ ایسے میں مسجد میں ایک بوڑھا شخص داخل ہوا، اسے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول دنیا سے ظاہری طور پر جا چکے ہیں۔ آنے کے بعد اس نے کہا تم میں اللہ کے رسول کون ہیں؟ اصحاب نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اصحاب نے عرض کیا، اس بوڑھے شخص سے کہا اللہ کے رسول تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ کیا آپ کے پاس رسول اللہ کو کوئی عکس ہے؟ ایک مرتبہ اصحاب نے رونا شروع کیا، ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہو گئے اور اس بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں دکھلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا عکس کہاں ہے۔ وہ بوڑھا صحابی ایک مرتبہ اس بوڑھے شخص کو لے کر مسجد سے باہر آئے اور کچھ آگے قدم بڑھائے کہ گھر تک پہنچے، دروازے پر دق الباب کیا، میرے آقا مولا حسین ابن علی نے دروازہ کھولا، آنے والے نے اپنا تعارف کرایا۔ حسین ابن علی نے فرمایا میں اللہ کے رسول کا نواسہ ہوں۔ ایک مرتبہ اس بوڑھے شخص نے تعزیت پیش کی اور کہا آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، کیا آپ کے پاس رسول اللہ کو کوئی عکس ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ۔ واپس گئے گھر میں، کچھ لمحے گزرے، پھر واپس آئے علی اکبر کو لے کر، کہا اللہ کے رسول کا عکس یہ ہے۔ ایک مرتبہ اس بوڑھے شخص نے ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جو شمائل مصطفیٰ
میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں، یہ ہو بہو ویسے ہے۔ میرے آقا مولا حسین ابن علی نے کہا اگر آپ کے پاس بھی ایسا ہی خوبصورت جوان بیٹا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کہا میں 7 پردے میں رکھتا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی کے سامنے کربلا کا منظر یاد آ گیا، یہی میرا علی اکبر ہوگا، اور 3 دن کی بھوک ہوگی اور 3 دن کی پیاس، اور یہی میرا فرزند آئے گا میرے پاس اور کہے گا بابا پیاس کی شدت ہے۔ بس عزادار حسین ابن علی نے شدت کے ساتھ گریہ کیا، اور جب کربلا کے میدان میں علی اکبر کو بھیج رہے تھے نا، حسین ابن علی نے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کیا تھا؟ پروردگار تو گواہ رہنا، اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں گفتار میں میرے نانا کی شبیہ ہے۔ بس عزادارو علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گئے میدان میں جامع شہادت نوش کیا۔ بس عزادارو لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آ چکا، بس عزادارو یہاں ذاکر اول نے مرثیہ پڑھا تھا نا چہلم سے متعلق، ایک بہن 40 کے روز میدان کربلا میں آئی تھی۔ بہن کس کا چہلم کرنے آئی تھی؟ اپنے بھائی حسین ابن علی کا چہلم کرنے آئی تھی۔ 40 کا روز تھا، شہزادی زینب لٹا ہوا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ پہلے زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہے، ایک مرتبہ قبر حسین سے نپٹ کر گریہ کر رہے تھے، پہلے زائر تھے۔ عزادارو زائرین کے لیے ہی حسین ابن علی نے جب اس زمین کو خریدا تھا تو بنی اسد کے مردوں سے کہا تھا نا، آئے بنی اسد کے مردوں دیکھو ہم یہاں پر قتل کیے جائیں گے، جب ہمارا کوئی زائر آئے اسے نشان قبر بتلانا اور 3 دن تک اسے مہمان رکھنا۔ یہ 3 دن تک مہمان رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ جب ہمارا زائر اس کربلا کی زمین پر آئے گا اور 3 دن تک یہاں پر رہے گا، ہماری بھوک کو بھی محسوس کرے گا، ہماری پیاس کو بھی محسوس کرے گا۔ بس عزادار پہلے زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہے جو 40 کے روز قبر حسین کے قریب تھے۔ ایک مرتبہ جناب جابر کے غلام نے دیکھا کچھ سیاہ عماریہ ہے جو میدان کربلا کی جانب بڑھ رہی ہے، ایک سیاہ علم ہے جو میدان کربلا کی جانب بڑھایا جا رہا ہے۔ جناب جابر کے غلام نے کہا آقا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی کارواں، جیسے کوئی قافلہ کربلا کی زمین پر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری ذرا قبر حسین سے دور ہوئے، ایک مرتبہ ناقوں کو لایا گیا، بیبیاں ناقوں سے اتری، شہزادی زینب کا جیسے ہی ناقہ آیا شہزادی نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا اور ایک مرتبہ بھائی کی قبر کے قریب آئے، کہا اے بھیا آپ کی شہادت کے بعد اشکیا ہمیں کبھی کوفے کے بازار میں لے کر گئے، شام کے بازار میں لے کر آئے، شام کے دربار میں لے کر آئے، اے بھیا وقت عصر جو امارتدار مجھے سونپ کر گئے تھے وہ زندان شام میں دفن ہو گئے۔ میں کہوں عزادارو جس بچی کو رہائی کی تمنا تھی، رہائی کی آرزو تھی، وہ بچی آج تک زندان شام میں قید ہے، ہر ایک زندان شام سے رہا ہو گیا۔ عزادارو بس آخری 2 جملے سن لیجئے، جب لٹا ہوا قافلہ رہائی کے بعد چل رہا تھا نا مدینے کے لیے، شہزادی زینب نے شام کی عورتوں کے سامنے کربلا کے مسائل بیان کیے تھے اور ایک مرتبہ شام کی عورتوں سے کہا تھا اے شام کی عورتوں دیکھو ہم تو رہا ہو رہے ہیں، جس بچی کو رہائی کی تمنا تھی وہ بچی زندان شام میں قید ہے۔ اے شام کی عورتوں شام کے وقت آنا، اس قبر کے سرانے ایک شمع جلا دیا کرنا۔ عزاداروں میں بچی آج تک زندان شام میں دفن ہے۔ بس عزاداروں 3 دن تک اہل حرم کربلا کے میدان میں رہے، اہل حرم نے ماتم بھی کیا، حسین کا حسین پر گریہ بھی کیا، اور جب مدینے جانے کا وقت آیا ہر بیوی ناقے پر سوار ہوئی۔ جناب زینب نے جناب رباب کو دیکھا وہ موجود نہیں ہے، جناب زینب ناقے سے اتری تو کیا دیکھا؟ جناب رباب قبر حسین کے قریب ہے، گریہ کر رہی ہے۔ ثانیہ زہرا جناب رباب کے پاس کہا بھابی مدینے چلیے۔ جناب رباب نے اس کیا شہزادی میں مدینے جا کر کیا کروں گی، میری والی کی قبر کربلا کے میدان میں ہے، سکینہ کی قبر زندان شام میں ہے، یہ میرے والی کی
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خداوند اس قلیل و عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبر منظور فرما، ہم سب کو رسوائے معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مسعود زیدی صاحب ان کے فرزندان، ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی خدمت کو عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو مرحومین ہیں ان تمام کے درجات بلند فرما۔ مرحومین کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ سید الحسنین حسین زیدی، سید محمد حسنین زیدی، مہدی بیگم بنت ابو القاسم زیدی، سید قمر عباس نقوی بن سید محمد عسکر صالح بنت قمر عباس نقوی، تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، وزدار جو عزاداری سید و شہداء کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ علماء ذاکرین، نوحہ خواہ، مرثیہ خواہ، سلام گزار جو ذکر سید و شہداء کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، تمام کے لیے سورہ فاتحہ۔